بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی سورہ ہے۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس سورہ میں گائے کی ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ یہ سورہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو احکام ہیں ان کے لحاظ سے سب سے اہم سورہ ہے۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ اس سورہ کی آخری دو آیات یعنی 285 اور 286 اس کی بہت ساری جگہوں پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ میں اسلام کے تمام 5 ارکان کے بنیادی احکام موجود ہیں، یعنی ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ اس میں خوراک کے حلال و حرام، قصاص کا قانون، وصیت کے بارے میں احکام، سود کے حرام ہونے کے بارے میں حکم، قرض کے لین دین، شہادت کے بارے میں، جہاد کے بارے میں اور ازدواجی زندگی جیسے شادی، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں احکام شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن مجید کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ان تینوں کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کس کو ملے گی؟ پرہیزگاروں کو۔ کس کو نہیں ملے گی؟ جو منافق ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یعنی جو پرہیزگار نہیں ہیں۔ اب پرہیزگار کون ہیں؟ ان میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ اگلی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری ان لوگوں کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں جو پرہیزگار ہیں، یا یہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پرہیزگار انسان کیسے بندہ بن سکتا ہے، اس میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اس میں ایک کوالٹی بتائی گئی ہے غیب پر ایمان لانا۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے وہ اگلی آیت میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پہلے انبیاء کی کتابیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ غیب پر ایمان لانا کیا کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لانا، اس سے پہلے جو الہامی کتب نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ کوئی بندہ سوچتا ہے کہ وہ ایک بڑا عالیشان مکان لے لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت بڑا بزنس کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ کما لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی گئی ہے؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہی کون لوگ ہیں؟ یعنی پرہیزگار لوگ۔ اصل کامیابی، اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں لیکن اصل میں انسان کو یہی نہیں پتا کہ کامیابی ہے کیا۔ مؤذن ہر اذان میں 2 دفعہ بولتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل میں انسان کو یہی نہیں پتا کہ کامیابی اصل میں ہے کیا چیز۔ کامیابی یہ چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کرے اور آخرت میں اس کے بدلے میں جنت پائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی انسان نے سوچا ہوا ہے، جتنا اس کے نظریات بنے ہوئے ہیں کہ وہ روپیہ پیسہ کما لے، بڑا بنگلہ بنا لے، کار لے لے، یا کوئی بزنس ڈیولپ کر لے، اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل میں کامیابی ہے جو اس دنیا میں اچھے اعمال کرے، اپنے رب کو راضی کرے اور حیات بعد از موت، یعنی اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں جنت میں جائے۔
یہ ہے اصل کامیابی۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں بھی ایک بڑی غور طلب چیز ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ہدایت ملے گی؟ اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں دیا ہے، یعنی ہدایت کن کو ملے گی؟ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رب کی طرف سے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ان کی آنکھوں پر، کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، دل پر مہر لگا دی گئی ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ پرہیزگاروں کو۔ اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو کفر کرتے ہیں اور جو منکر ہیں اور جو شرک کرتے ہیں۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔